اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر حشر کے میدان کے تعلق سے ہے کہ جو مر گیا وہ قیامت تک قبروں میں رہیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان حشر کے میدان میں اکٹھا ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سینگ کی شکل کا سور لیے منتظر کھڑے ہیں، کان حکم الہی کی طرف لگے ہوئے ہیں، حکم ملتے ہی پھونک دیں گے اور لمحوں میں یہ ساری کائنات، یہ چلت پھرت، یہ دوڑ بھاگ زندگی کے زمزمے قہقہے بھولی بسری کہانی بن جائیں گی۔ بھاری بھاری چٹانیں ریزہ ریزہ ہو کر دھول اور گرد و غبار بن کر فضاؤں میں تحریر ہو جائیں گی۔ بڑا خطرناک منظر ہوگا، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب کر دے۔ نیک و بد اعمال تولے جائیں گے میزان میں، ذرے ذرے کا ہوگا حساب حشر کے میدان میں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ مجھے فرصت نہیں گھر سے مسجد تک آنے کی، خواہش رکھتے ہیں قبر سے سیدھا جنت میں جانے کی، تیاری کچھ نہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سور پھونک جائے گی، بس اچانک وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے والے کس حال میں ہوں گے؟ بالکل ننگے، جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس وقت تو بڑی شرم آئے گی کہ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ سورج بہت نزدیک آ جائے گا، اس کی گرمی اور تپش سے لوگ بدحواس پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی گناہوں کی بدولت کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے تو گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کسی کے گناہ اور زیادہ ہوں گے تو کمر تک ڈوبا ہوگا، کسی کے گناہ اور زیادہ ہوں گے تو پسینے میں چھاتی تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو وہ منہ میں اس کے لگام کی طرح اس کے پسینہ گھس رہا ہوگا۔ میدان حشر میں لائے جانے والے تین طرح کے ہوں گے، کچھ پیدل لائے جانے والے ہوں گے، کچھ سوار ہو کر، کچھ منہ کے بل۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے انہیں قدموں کے بل چلایا ہے وہی ذات انہیں منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ میدان حشر اس لیے قائم ہوگا تاکہ انسانوں کے اعمال کا حساب ہو کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کیے، کتنے برے، کیا نیکی کی کیا برائی۔ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، برائی کرنے والوں کو برائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی، کسی پر ظلم زیادتی نہ ہوگی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، جو تم لوگ کرتے تھے اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا۔ رشتہ دار اعزہ و اقربا بھی منہ موڑ لیں گے۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ مصیبت میں شریک ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے قریب بھی نہ آنے دیں گے۔ اس کا منظر اللہ نے قرآن کے اندر کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ کی نرالی تفسیر نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ دوست دشمن بن جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، اپنے پرائے ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے یوں بھاگیں گے جیسے کبھی کوئی جان پہچان نہ ہو۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست دشمن بن جائیں گے،
سوائے متقیوں کی، یعنی متقی کی قید لگا دی. لیکن منمانی زندگی گزارنے والے ایک دوسرے کے دشمن نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی نظروں سے چھپے پھریں گے، مبادا کوئی نیکی نہ مانگ دے، کوئی مدد کا مطالبہ نہ کر دے. وہاں ہر ایک اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا. دنیاوی خوشامد و سفارش کا کوئی گزر نہ ہوگا. انسانوں کا ایک ڈانٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا جس میں ہر انسان کے سارے رشتہ دار، سارے چہیتے اور دلارے وہاں موجود ہوں گے، مگر پھر بھی انسان خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرے گا. عجیب چیز ہے دوست، بڑا عالم محشر. عجیب چیز ہے دوست عالم محشر، بڑا ہجوم ہے پھر بھی عالم محشر تنہا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان وہاں اکٹھا ہوگا، کتنے ڈھیر سارے آدمی ہوں گے، تو ہمارے رشتہ دار نظر ہی نہیں آئیں گے. جب دنیا کے اندر ایک دوسرے شہر میں ہوتے ہیں تو بہت کم نظر آتے ہیں، تو وہاں کہاں نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ جس کے جو رشتہ دار ہیں ایک ہی جگہ جمع کر دیں گے، سب پہچانیں گے ہمارے فلاں ہیں، ہمارے فلاں ہیں، لیکن سب انجان نظر آئیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی مدد کا مطالبہ نہ کر دیں. جب حساب کتاب ہوگا تو انسان جھوٹ بولے گا، اپنی برائیوں کو چھپائے گا، اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ پیش کر دیں گے. دیکھو یہ ہے تمہارے کرتوت جو تم نے دنیا میں کیے تھے اور ہمارے فرشتوں نے لکھے تھے. اس کا بھی انکار کرے گا کہ فرشتوں نے جھوٹ لکھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین سے گواہی دلوائے گا. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس روز زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. ارے جس زمین پر آج ہم دھڑلے نڈر ہو کر یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آج ہماری ایک ایک حرکت کو ٹیپ کر رہی ہے، اور اس کی کیسٹ میں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے. قیامت کے دن اس ٹیپ ریکارڈ کو چالو کر دیا جائے گا جو پورے عالم کے مجمع میں ہمارے ایک ایک ظلم کو صاف صاف بیان کر دے گا. اگر وہ زمین کی گواہی پر بھی چپ نہ رہا تو اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی دلوائی جائے گی. حدیث میں آتا ہے ہاتھ گواہی دیں گے، ہڈی گواہی دے گی، پیر گواہی دیں گے، ران گواہی دیں گی. یہ ساری گواہیاں انسانوں کے خلاف ہوں گی. سارے اعضاء بتائیں گے کہ اس شخص نے کس دن کس عضو سے کون سا گناہ کیا تھا. انسان بدحواس پریشان ہو کر اٹھے گا اور کہے گا تمہیں کو بچانے کے لیے میں گناہوں کا انکار کرتا رہا اور تمہیں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، مگر حشر کے میدان میں اس کے اعضاء اس کے قابو میں نہ ہوں. قرآن کے اندر اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے. میرے پیارے بھائیوں، میدان حشر میں، حشر کا جو میدان ہوگا جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان جہاں اکٹھا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو بلا کر 5 چیزوں کے متعلق 5 چیزیں اس سے پوچھیں گے، اس کی عمر کے متعلق، اس کی جوانی کے متعلق، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو جانا اس پر کیا عمل. ایک ایک بندے کے بلا کر جب 50,000 برس کا ٹائم لگے گا. لیکن بتایا کہ ایمان والے کے لیے اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ جتنا ٹائم فرض نماز پڑھنے میں لگتا ہے. اللہ پاک ہم سب کا شمار ایمان والوں کی فہرست میں کر لیجئے، اور ہم سب کو ایمان کی محنت اور اپنے جان مال وقت کو اللہ ہم سب کے لیے اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. میدان حشر میں بدحواسی پریشانی کا یہ عالم ہر ایک کے ساتھ نہ ہوگا. اللہ کے کچھ بندے حشر کے میدان میں بالکل پریشان نہ ہوں گے، ان کا حساب کتاب بھی آسانی سے ہو جائے گا اور جنت میں داخلہ کی اجازت بھی مل جائے گی. اور حشر کی چلچلاتی دھوپ میں پیاس کے مارے سوکھے ہوئے حلق کو تر کرنے کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے حوض کوثر کا جام بھی حاضر ہوگا. ان کے چہروں پر بشاشت ہوگی، ان کے چہروں پر نور ہوگا، طمانینہ و سکون کی علامت ہوگی. یہ وہ نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے رہے ہوں گے، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں آخرت کی تیاری کی، جنہوں نے دنیا کے آرام اور راحت میں پڑھ کر آخرت کو نہیں بھولے. خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے حشر کے دن کو یاد رکھا تھا، اس کی پوری تیاری کر کے میدان حشر میں آئے
وہی لوگ کامیاب بامراد ہوں گے۔ بزرگوں دوستو، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کا آرام و چین، یہاں کی تکلیف و مصیبت سب چند روزہ ہے۔ آخرت ایک دائمی زندگی ہے، وہاں کی ہر چیز کو دوام ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم چند روزہ آرام کی فکر میں نہ پڑیں، چند روزہ مصیبت سے پریشان نہ ہو، دین کے خاطر دنیا کی مصیبت جھیل لیں اور آخرت کی اپنی راحت و آسائش حاصل کرنے کی فکر کریں، تاکہ میدان حشر میں ہمیں ذلت و رسوائی محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے